ناول سلفائٹ، تحریر نور راجپوت، قسط نمبر 3 اور 4۔ آنکھوں میں آنسو نہیں پر رلاتا ہے بہت، وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا ہے بہت۔ ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھول جاتا ہے بہت۔ رونتا ہے یہ جہاں کی ساری دیواریں کھڑی، 2 قدم پر لا کر اس کو آزماتا ہے بہت۔ مسکراہٹ گنگناہٹ کہہ کہے باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھ کو جگاتا ہے بہت۔ مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بناتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس کو چیک کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی تھی، مگر اس کے تجسس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، اور کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا، جس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جب وہ مل نہیں جاتا ماہی، اسے ڈھونڈتی رہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے کہ جو تم یوں خوار ہو رہی ہو۔ یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسا جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی شوق سے مسکرائی تھی، وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے۔ جب بنا ملے یہ حال ہے تو جانے مل کر کیا ہوگا؟ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا کہ ہم نے پلان بنایا تھا آج ڈنر باہر کریں گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو۔ بعد میں ڈھونڈتی رہنا اپنے عاشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو ایلا، شاید مل ہی جائے۔ اے عشق مجھے مل، ذرا مجھے قرار ملے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ اگر اسے ملنا ہوا نا تو خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ میں بس ابھی تیار ہو کر، بس 5 منٹ میں میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پر دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ حشام، وہ بہت محویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائیں۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ حشام نے سید جلیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ حشام نے کتاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے۔ حشام نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے آنے کا۔ رنگ دیکھو غریب خانے کا۔ ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے۔ ناک میں دم کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ سید جلیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ حشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ سید جلیل چلے گئے جبکہ حشام صرف مسکرا کر رہ گیا تھا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ Cause I wanna touch you, baby۔
And I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and you sun and you since just me and you light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up. Fall in love. गाड़ी में म्यूजिक की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ देने के बराबर थी, लेकिन वो आराम से ड्राइविंग करने के साथ साथ गुनगुना भी रहा था। है मक्की, उसने आवाज़ कम करते हुए पिछली सीट पर दराज मक्की को पुकारा। यस बडी, मक्की ने जवाब दिया। घर जा रहा हूँ मैं कल, तुमने जाना है? दुबला पतला सा वो लड़का अपने दोस्त से पूछ रहा था। मेरा घर जाकर बोर होने का कोई इरादा नहीं है। सुनो, तुम भी जल्दी आ जाना। मक्की जवाब देकर दोबारा मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो चुका था, जबकि म्यूजिक की आवाज़ एक बार दिमाग में चुभने लगी थी। But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket, so do your zip. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you? उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की और सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। 2 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद वो थोड़ा सा थक गया था। जाने उसका दिमाग कहाँ पहुंचा हुआ था जब अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। उसने झट से आंखें खोली। उसकी सुमात दूसरों की निस्बत काफ़ी तेज़ थी। उसने उकता कर गाड़ी का शीशा नीचे किया तो सामने खड़े वजूद को देखकर जहां उसकी आंखों की चमक पड़ी, उसी पल चेहरे पर नागवारी उभरी। सामने एक सजी संवरी लड़की खड़ी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इस इलाके में इस वक्त कौन सी औरत मिल सकती थी। क्या मैं अंदर बैठ सकती हूँ? लड़की ने एक अदा से पूछा। जी जी बिल्कुल, आइए। उससे पहले वो कुछ कहता, मक्की इस लड़की की दावत कबूल कर चुका था और वो लड़की भी गाड़ी की पिछली सीट की तरफ बढ़ गई। यार गाड़ी चलाओ, मक्की ने लड़की को अंदर बिठाने के बाद खबासत से मुस्कुराकर कहा। वो बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा था और वो जानता था मक्की क्या कर रहा होगा। कब से कर रही हो ये काम? जाने क्यों इसने पहली बार किसी से सवाल किया था। पिछले 5 साल से, लड़की ने संभल कर जवाब दिया। वजह? शोहर ने तलाक दे दी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अनपढ़ हूँ, कोई काम मिला नहीं। खानदान में दोबारा किसी ने शादी नहीं की मुझसे। आखिर मुझे इस तरफ आना पड़ा। लड़की हैरान थी कि कोई पहली बार उससे कुछ पूछ रहा था। क्या यार, ऐसे सवाल करके क्यों दिल खराब कर रहे हो? मक्की को उसकी मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। उसने साथ वाली सीट पर रखे बैग से हाथ बढ़ाकर पैसे निकाले और पीछे लड़की की तरफ फेंके। जाओ अब यहाँ से। गाड़ी रोकने के बाद हुक्म दिया गया। वो लड़की और मक्की दोनों हैरान थे। क्या सच में साहब? लड़की को यकीन न हुआ। दफा हो जाओ अब, वो धाड़ा। और लड़की एक पल भी ज़ाया किए बिना गाड़ी से बाहर निकल गई थी। उसने दोबारा गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। पीछे बैठे मक्की की समझ में कुछ न आया। वो तो अपने हिसाब बराबर रखने वाला शख्स था, फिर आज कैसे? मक्की सोच रहा था लेकिन कुछ पूछा नहीं। वो जानता था कि आगे बैठे शख्स का दिमाग किसी भी वक्त उलट सकता था। अलबत्ता उसका मूड बुरी तरह ख़राब हो गया था। हमारे हिंदू धर्म में तलाक नहीं है, तुम मुस्लिम लोग तलाक क्यों देते हो? अगर तलाक के बाद इस औरत से कोई शादी ना करे और मजबूरन वो जिस्म फरोशी पर आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तुम लोगों से अच्छा तो हमारा धर्म है जिसमें तलाक है ही नहीं और औरत हमेशा अपने पति के साथ रहती है। उसके जहन में आज सुबह उसकी पोस्ट पर एक इंडियन लड़की ने जो कमेंट किया था वो गूंज गया।
وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی، خود وہ اس کی مداح بناتی تھی، لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ پوری طرح گونگ گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے مسلم، اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ او ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کمنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا، جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھیں جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا، جو واقعی کافی دنوں سے الجھی الجھی نظر آتی تھی۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہانم نے ٹالنا چاہا۔ مس مس ام ہانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہ کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ ہانم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے؟ مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، جہاں شام کی مدھم مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری اور ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے میں اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات؟ بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح۔ مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا چلو، تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ یہ ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کے رگ و جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے میں بیگ میں پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا۔ اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی۔ ہانم نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا بہت پسند تھا، اور وہ تھا حشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ حشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟
حشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا بی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی، ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ، لیکن تمہیں پتہ ہے شامو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ حشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ حشام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہکہا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو۔ وہ بہت ڈھیٹ تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ حشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی تھی، ساتھ میں ایک ماں کا بچہ لائی تھی اپنا، بی جان کو کہتی اسے پیار دیں سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ تنزیہ ہنسی کے ساتھ۔ بات کے آخر پر وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائیں میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا، ورنہ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اسی لیے منع کیا۔ حشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پر آر جے نے ایک اور کہا لگایا۔ عجیب بات تھی، وہ تب ہی ہنستا تھا جب حشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو کاکا؟ ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد حشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے حشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں، نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ ہاں، لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اچھا تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا نا اس لیے۔ اور پھر حشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے۔ دیکھو مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ حشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو حشام بن جبیر، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ اس نے حشام کو پکارا۔ حشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آرجے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ حشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالات کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آرجے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں ہیں، پھر تمہارے نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا، سزا کیوں دے گا، اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ری ایکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے بہت بڑا، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے نا، پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح کیوں غصہ کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ بلڈی مسلم۔ تنزیہ ہنسی۔ وہ پاگل تھا؟ کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال و جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سنے، بنا سوچے، منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو کہ آرجے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔
جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔ وہ ڈزنی لینڈ عمارت کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ تقریباً ہر ہفتے یہاں آتی تھی، لیکن اندر جو سلیپنگ بیوٹی شہزادی تھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمارت کے باہر بیٹھی رہتی اور پھر واپس پلٹ جاتی تھی۔ سینکڑوں لوگوں کے ہجوم میں وہ گم ہو جانا چاہتی تھی، لیکن ہوتی نہیں تھی۔ کچھ یادیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سردی کی شدت نے جیسے اس پر اثر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں ہڈیوں میں چبھ رہی تھیں، لیکن وہ ساکن بیٹھی تھی۔ کندھوں پر بکھرے بال ہوا چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہے تھے۔ سر پر اوڑھا اسکارف بھی اڑنے لگتا تھا، لیکن شاید اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہیلو اینجل! اچانک اسے عقب سے آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو میڈی اپنی پوری بتیسی نکالے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میڈی، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں۔ وہ گھبراہٹ میں الٹا ہی بول گیا تھا۔ کیا واقعی؟ لیکن تم یہاں سے گزر کر کہاں جا رہے تھے؟ اور کیا میرا گھر یہاں پر ہے جو تم ملنے آئے ہو؟ نہیں، وہ میڈی برا پھنسا تھا۔ بولو اب! اینجل نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میڈی اس کا کلاس فیلو تھا، لیکن تھوڑا پاگل تھا۔ اکثر اس پر اینجل کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنتا تھا۔ اچھا سنو، یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ میڈی نے بات بدلی۔ پی چکی ہوں۔ اچھا چلو، میں آئس کریم لے کر آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ میڈی نے اسے ہدایت کی اور خود آئس کریم بار کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اینجل ایک گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس نے رخ پلٹا تو ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں۔ چہرے کے خاص حصے پر کوئی چیز چمکی تھی، جیسے کوئی موتی، لیکن اسے احساس نہیں تھا کہ کسی شخص کی نگاہیں اس پر جمی تھیں جو اس روشنی کو دیکھ کر جم سا گیا تھا۔ کیا اس نے اپنی چین پر کوئی موتی لگا رکھا تھا؟ اچانک عجیب سی بے چینی اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ نظروں کی تپش اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ تب اس کی نظر میڈی کے پاس کھڑے اس شخص پر پڑی تھی جس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا اور وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ یہاں بھی؟ وہ کوفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی وہ شخص اس سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ہوتا تھا جو اسے اندر تک جھنجھوڑ دیتا تھا۔ وہ تو کبھی کبھی میڈی کی حرکتوں سے اکتا جاتی تھی، اور اوپر سے یہ شخص! اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا۔ وہ اٹھی اور قدم اسٹیشن کی طرف بڑھا لیے۔ میڈی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، لیکن وہ شخص اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ آئس کریم لینے کے بعد جب میڈی پلٹا اور اینجل کو وہاں سے غائب دیکھا تو وہ اسٹیشن کی طرف بھاگا، جبکہ پیچھے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اسے میڈی کے ساتھ آئس کریم ہرگز نہیں کھانے دے سکتا تھا۔ جیتنا اس کی فطرت تھا اور وہ ہمیشہ سے جیتتا آیا تھا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ کرے۔ رکشے والے نے اسے گلی کے سامنے اتارا تھا۔ وہ کرایہ دینے کے بعد چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپتی گلی میں داخل ہوئی۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جو آگے جا کر ایک چوراہے میں بدل جاتی تھی۔ یہاں چاروں طرف گھر تھے، ایک مسجد تھی، بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے گھر کی طرف تھا۔ سبزی کی دکان پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے دونوں اطراف اونچے اونچے گھر تھے، البتہ گلیاں پکی تھیں۔ وہ گھر سے ابھی کچھ فاصلے پر تھی جب اس کی نظر سامنے سے آتے فقیر پر پڑی۔ وہ ہر جمعرات کو ان کے محلے میں مانگنے آتا تھا۔ پھٹے پرانے سے کپڑے پہنے، منکوں سے لدا وہ شخص بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ اللہ سے عشق نہیں کر سکتا تو ہرگز نہیں کر سکتا، بس اسے عاشق بنا لے، ہاں اللہ کو عاشق بنا لے۔ وہ اونچی آواز میں ہمیشہ یہی بڑبڑاتا تھا۔ سبزی کی دکان پر کھڑے لوگوں نے اس کی بات سنی تھی، اور پھر سبزی والے نے آلو کی تھیلی سے ایک آلو نکال کر اس فقیر کو دے مارا تھا۔ بکواس کرتا ہے، پاگل، جاہل! اللہ کو عاشق بناتا ہے، نکل یہاں سے! یہ تو ایک عام شخص نے اسے دھتکارا تھا۔ اگر ہم
منصور حلاج کا واقعہ دہرائیں۔ اس وقت کے سوئے ہوئے علماء نے اسے گمراہ ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ اس واقعے کو یوں بیان کیا جاتا ہے: عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ حسین بن منصور حلاج نے اپنی ذات کی نفی کی اور اللہ کے عشق میں معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر ان الحق کا نعرہ لگا کر خودی کے راز کو فاش کر دیا۔ علماء ظاہر کا دل بیدار نہ تھا، اس لیے وہ علم و عرفان کے فرق کو پرکھنے سے معذور رہے اور حلاج کو گمراہ کہہ کر سولی پر لٹکا دیا۔ حلاج نے سولی قبول کر لی کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کا ذریعہ تھی۔ ڈاکٹر نیکلس لکھتے ہیں کہ جب منصور کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو وہ تختہ دار کو دیکھ کر اس زور سے ہنسا کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اس کے بعد لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوست ابو بکر شبلی کو کہا، آپ کے پاس مسلح ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر منصور نے مسلح بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اسے مصلوب کر دیا گیا۔ عشق حاضر ہے سولی پہ لٹک جانے کو، موت سے بڑھ کر کیا سزا دو گے دیوانے کو۔ بقول علامہ اقبال، منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ حسین بن منصور حلاج قید و بند میں تھے تو ابن عطا آئے اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے معذرت کر لیں۔ حسین بن منصور حلاج نے کہا، جس نے یہ بات ان الحق کہی ہو اس سے کہو کہ معذرت کر لے۔ اس پر ابن عطا رونے لگے۔ مولانا رومی مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشت خاک پھینکنا جنگ بدر میں خدا تعالیٰ کا پھینکنا تھا، اسی طرح منصور حلاج کا ان الحق کہنا دراصل منصور کی آواز نہ تھی بلکہ وہ خدائے حقیقی کی ذات کی آواز تھی جس میں منصور فنا ہو چکے تھے۔ صوفیہ کا بیان ہے کہ حضرت حلاج کو اس لیے شہید نہیں کیا گیا تھا کہ وہ حلولی تھے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے حق تعالیٰ کا راز فاش کر دیا۔ خانم کی آنکھوں میں یہ سنا ہوا واقعہ خواب کی مانند گھومنے لگا، سب اسے پھر سے ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ خانم نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، اسے برا لگا تھا کہ ایک سبزی فروش نے فقیر کو مارا۔ فقیر نے ایک نظر رک کر اسے دیکھا تھا۔ گھورتا کیا ہے، نکل یہاں سے اور دوبارہ مت آنا، دکان پر کھڑے لڑکے نے کہا۔ فقیر پھر رکا نہیں۔ اللہ کو عاشق بنا لو کی صدا لگاتا وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کی نظر گلی میں کھڑی خانم پر پڑی۔ فقیر نے غور سے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر چمکتی خاص چیز فقیر کو ٹھٹکا گئی تھی۔ اس چمک کو چھپا لے، یہ بہت سوں کو برباد کرے گی اور بہت سوں کو آباد۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا چلایا تھا۔ خانم ڈر کر پیچھے ہوئی اور پھر وہ فقیر آگے بڑھ گیا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ بھی سمجھے بنا گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میوزک کی بے ہنگم آواز نے بی جان کو کوفت میں مبتلا کیا تھا۔ تھک ہار کر انہوں نے آجے کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر بار بار دستک دینے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوئیں۔ بے اختیار ہی انہوں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، اونچی آواز میں میوزک لگائے سامنے لگی اسکرین پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ بی جان کو حیرت ہوئی کہ اسے میوزک کی کان پھاڑ دینے والی آواز میں مووی کی کیا سمجھ آ رہی تھی۔ ارے بی جان آپ! اچانک اس نے ریموٹ اٹھا کر میوزک بند کیا۔ نظریں ابھی بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ بی جان کو حیرت ہوئی تھی کہ اسے کیسے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے حیران کرتا تھا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ سیدوں کے گھر میں اتنی بے حیائی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بی جان نے اسے ڈانٹا۔ او ہو بی جان، کون سی بے حیائی؟ وہ پرسکون سا پوچھ رہا تھا جبکہ بی جان کی نظر بے ساختہ ہی اس کے کمرے کی دیواروں کی طرف اٹھی جن پر لگی قابل اعتراض تصاویر بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ لا حول ولا قوت! بی جان بڑبڑائیں۔ ایک دو بار بی جان نے اس کے جانے کے بعد یہ تصویریں ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن پھر ملازموں کی ایسی شامت آئی کہ اب سب اس کے کمرے کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتے تھے۔
ملازم کیا سوچیں گے کہ جس خاندان کے افراد نے کبھی ٹی وی تک نہیں دیکھا تھا، اس خاندان کا وارث ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان کو اس پر افسوس ہوا۔ میں تو ایسا ہی ہوں بی جان، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، ورنہ بی جان کو بیٹھنے کو کہا تھا۔ اللہ تمہیں ہدایت دے، آمین۔ بی جان کی بات پر اس نے چھت پھاڑ قہقہہ لگایا تھا، جبکہ بی جان کا خون جلاتی واپس چلی گئی تھیں، جبکہ پورا کمرہ ایک بار پھر میوزک سے گونج اٹھا تھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اتنی ٹھنڈ میں وہ سوئمنگ کر رہا تھا۔ شام نے اپنی کھڑکی سے اسے دیکھا تھا اور پھر سر جھٹک کر کھڑکی بند کرتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ البتہ جہاں ہی صبح کے 5 بجتے تھے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی تھیں۔ وہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 گھنٹے سوتا تھا اور مچھلی کی طرح ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ اس عام انسانوں کی نسبت ٹھنڈ کم لگتی تھی۔ 4 بجے وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شالنی کے بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ کون سا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا۔ فوراً اسے جواب دیا تھا، تمہاری آواز اتنی اچھی ہے تو تم پروفیشنل سنگر کیوں نہیں بن جاتے؟ شالنی نے پوچھا تھا۔ کال می آپ۔ اس کے تم کہنے پر آر جے نے ایک طرح حکم دیا تھا کہ مجھے آپ بلاؤ۔ شالنی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اوکے اوکے مسٹر آر جے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر وہ کافی دیر تک اس سے مختلف سوال و جواب کرتی رہی تھی اور وہ ہر بار پہلے سے زیادہ اسے الجھا دیتا تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ مسلم نہیں ہیں، مجھے مسلمان نہیں پسند، لیکن آپ ہر طرح سے پسند ہیں اب۔ شالنی نے خوبصورت سی مسکراہٹ اچھالی تھی۔ لیکن مجھے تم ذرا نہیں پسند، وہ صاف گوئی سے جواب دے چکا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے چہرے پر معصومیت نہیں ہے، تمہارے ہونٹ پرکشش نہیں ہے، ناک تھوڑی پھیلی ہوئی ہے، آنکھوں کو تم نے لائنر لگا کر بڑا کیا ہوا ہے اور رنگ کو فلٹر سے گورا کیا ہے، تمہارے جسم میں فٹنس نہیں ہے۔ وہ کمال مہارت سے جواب دے کر اسے سر سے پاؤں تک آگ لگا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر شالنی کو یقین نہیں آیا کہ کسی لڑکے نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی۔ وہ جو اپنی خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں مشہور تھی، اب گنگ بیٹھی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! ہوش میں آنے کے بعد وہ چلائی تھی، جبکہ آر جے نیند کی وادی میں اتر چکا تھا، کیونکہ گھڑی نے 5 کا گھنٹا بجا دیا تھا۔